کیا سلوک کرتا ہے؟ اس کو گھڑے میں دفن کر دیتا ہے۔ بت پرست کا بت اگر گر کے ٹوٹ جاتا ہے یا پرانا ہو جاتا ہے، وہ اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، نیا بت لا کے رکھ لیتا ہے۔ عقل کے اندھے کو پتہ نہیں اگر وہ پہلا بت رب تھا تو اس کو ٹوکری گندی میں کیوں پھینکا، اس کو باسکٹ میں کیوں پھینکا، اس کو کوڑے کچرے پر کیوں پھینکا جب پرانا ہو گیا؟ اگر وہ رب تھا پھینکا کیوں؟ اگر رب نہیں تھا، یہ نیا بت آنے والا رب ہے تو پہلے کی پوجا کیوں کی؟ لیکن ایمان والے کا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو یہ براہ راست دیکھ نہیں سکتا، یہ اللہ کے نام کی بھی تعظیم و توقیر کرتا ہے، رب کائنات کے نام کی بھی توہین نہیں ہونے دیتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا ٹوٹ کر اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح میرے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا، آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے صحیح بخاری کتاب الایمان میں، یہ دو حدیث آگے پیچھے 12 اور 13 نمبر۔ ایک راوی حضرت ابی ہریرہ ہیں، دوسرے کے سیدنا انس بن مالک۔ میرے نبی فرماتے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ، مجھے قسم اس رب کائنات، میرے نبی فرماتے ہیں مجھے قسم اس رب کائنات کی جس کے دستے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس وقت تک تم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر پیار نہ کرے۔ اور دوسری تیسری بار کہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جو اپنے ماں باپ سے، عزیز و اقربا سے، رشتہ داروں سے، قبیلے والوں سے، خاندان والوں سے، بلکہ والناس اجمعین، سارے کے سارے انسان بشمول اس کی اپنی ذات کے، جب تک سب سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر سادہ سے لفظوں میں ایمان کی تعریف کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی معراج کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی معراج کا نام ایمان ہے، اور جس میں یہ جتنی زیادہ پائی جاتی ہے اسی قدر رب کائنات اس قدر جب بلند فرماتا ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ میرے کریم آقا رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب میدان عرفات پر میدان مینا میں صحابہ سے خطاب فرمایا تھا تو 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام کی تعداد تھی، اور سارے صحابہ تو نہیں آئے تھے حج کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں بھی باقی تھے، خواتین بھی باقی تھیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ صحابہ کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن جو درجہ صدیق و فاروق و عثمان و علی کا ہے وہ درجہ کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ کیا سارے صحابی نہیں ہیں؟ سارے صحابہ ہیں بلا شک و شبہ، اور صحابی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس نے ایمان کی نظروں سے میرے نبی کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ جس سے صحابی کی زیارت کے ایمان کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اس کو تابعی کہتے ہیں۔ جس سے تابعی کی زیارت کے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اس کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ اور صحابی کا مرتبہ مقام کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے بخوبی ہو جائے گا۔ ایک دن کا ذکر ہے میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا جلوہ فرماتے صحابہ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہیں، رحمت کا دریا جوش میں آیا تو ارشاد فرمانے لگے سنو، جو بندہ اپنی ماں، اپنے باپ کی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ زیارت کا لیتا ہے، صرف چہرہ دیکھ لیتا ہے، محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، رب کائنات اسے حج مبرور کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حج کی دو قسمیں سمجھیے، حج معرہ محض حج کا لینا، حج مبرور، مبرور مفعول کا صیغہ ہے، نیکیوں سے بھرا ہوا حج کرنا۔ یہ کون سا حج ہے؟ میرے اور آپ کے کریم حضور سید کون و مکان علیہ تو سنا کے ارشاد گرامی قدر ہے، جو بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ماد حاجی کہلوانے کے لیے، نہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ یہی فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کعبہ کرنا ہے، خود کو حاجی کہلوانے کے لیے نہیں کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رزق حلال سے حج کرتا ہے، پیدل حج کرتا ہے، جتنے قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے میں رب کائنات 700 نیکی وہ عطا فرماتا ہے جو حرم کعبہ کی نیکی کے برابر ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کی ایک نیکی کا مرتبہ کتنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہر قدم وہ جو اٹھاتا ہے اسے کتنی نیکی ملتی ہے؟ 700 لاکھ، یعنی 7 کروڑ نیکی اسے ہر قدم پر ملتی ہے۔
اندازہ کیجئے مکہ مکرمہ سے وہ میدان مینا میں جائے گا، میدان مینا سے میدان عرفات میں جائے گا، واپسی پر مزدلفہ میں آئے گا، پھر مینا میں آئے گا، رمی جمار کرنے کے لیے جائے گا، آئے گا، حرم کعبہ کی زیارت کے لیے آئے گا، طواف کعبہ کرے گا، وہ سعی کرے گا۔ اتنے قدم اٹھتے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے، ہر قدم پر 7 کروڑ دے گی۔ یہ ہے حج مبرور۔ یہ کون سا حج ہے؟ حج نیکیوں سے بھرپور حج۔ میرے نبی فرماتے ماں باپ کا محبت سے چہرہ دیکھ لے، حج مبرور کے برابر ثواب۔ کتنا مرتبہ مل گیا؟ یہاں میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تیری ماں عابدہ ہو، زاہدہ ہو، متقیہ ہو، پرہیزگار ہو، تیرا باپ صائم النہار ہو، دن کو روزہ رکھنے والا ہو، قائم اللیل ہو، ساری رات کھڑا ہو کہ اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہو، عالم دین ہو، محدث و مفسر ہو، فقیہ العصر ہو۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا تیری ماں کتنی بھی گناہ گار کیوں نہیں ہے، تیرا ابا کتنا بھی پاپی کیوں نہیں، تو محبت سے دیکھ لے، تیرا رب تجھ کو اجر عطا کر دے گا۔ یہاں ماں باپ کی شرط نہیں کہ ماں باپ کیسے ہونے چاہیے، ماں باپ جیسے بھی ہیں، تو محبت سے دیکھ لے، تیرا رب تجھے وہ اجر عطا فرما دے گا۔ ذرا غور کیجئے، اگر کوئی اپنی گناہ گار اماں کو دیکھے، اگر اپنے گناہ گار ابا کو دیکھے، تو رب کائنات حج مبرور کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی بندے نے یہ بھی عرض کیا تھا یا رسول اللہ، اگر ایک گھر میں ماں باپ رہتے ہیں، اولاد بھی ہے، ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھ لی تو میرے نبی کا جواب تھا اللہ اکبر واطیب۔ ارے تو نے یہ کیا کہہ دیا کہ 100 مرتبہ دیکھ لیں؟ اللہ اکبر واطیب، اللہ کا درجہ تو اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ 100 مرتبہ کیا، 1000 مرتبہ ایک دن میں محبت سے دیکھ لیں، ہزاروں حجوں کا ثواب مل جائے گا۔ اگر اپنی ماں اور ابا کو دیکھنے کا اتنا درجہ ہے تو ذرا اندازہ کیجئے کہ حبیب خدا کو دیکھنے کا مرتبہ کتنا ہوگا، جو میرے نبی کی زیارت کرنے کا اس کا مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے پوری کائنات کے اولیاء اعظام کو اکٹھا کر کے ان کے اعمال صالح کو، ان کی شب بیداریوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، وہ کسی صحابی کے پائے عطر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ وہ مرتبہ صحابی کا ہے تو صحابی کا اپنا مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے، تو پھر ان میں درجات سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سارے صحابہ میں بلند ترین درجہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ یہاں میں ایک آپ کے سامنے وضاحت پیش کر دوں، میں نے ابھی صحابی کی تعریف پیش کی ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی نظروں سے میرے نبی کو دیکھا اور میرے نبی کی صحبت اختیار کی، اور ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یعنی معاذ اللہ ایمان چھینا نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ہی زندہ رہے، ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے تشریف لے گئے، وہ صحابی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری تعریف میرے نبی کے اہل بیت پہ صادق آتی ہے کہ نہیں؟ تو میرے نبی کے اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہیں۔ اور دوسرا، ایک وہ صحابی ہونے کا مرتبہ، اور دوسرا نسل مصطفیٰ ہونے کا مرتبہ۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں اپنے کریم آقا کا نام نہیں لیتا، ان کا درجہ تو بہت بلند و بالا ہے نا۔ اگر کسی کو سیدنا صدیق اکبر کا نالین مقدس مل جائے، سبحان اللہ، سیدنا فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، آپ کو پتہ چل جائے یہ جوتا حضرت علی المرتضیٰ کا ہے، تب اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سر پہ رکھیں گے۔ اس جوتے کو یہ مرتبہ مقام کیوں کر ملا؟ وہ تو کسی جانور کا چمڑا تھا، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ جانور مردہ تھا کہ زندہ تھا جس کو ذبح کیا گیا تھا۔ مسئلہ ہے کہ مذبوحہ جانور نہ، وہ جو یہ جوتا ہوتا ہے جو کہ ایک خاص پروسیس سے گزرتا ہے، اس لیے اس کو پاک گنا جاتا ہے، خواہ کسی مردار کا بھی کیوں نہ ہو چمڑا، دباغت کے ساتھ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ آپ کسی مردار کے بنے ہوئے چمڑے میں اگر وہ جوتا ہے کسی مردار کا، بشرطے کہ دباغت یہ اس مخصوص پروسیس سے گزر کے آیا ہے، اگر آپ اس پہ پاؤں ڈھالیں گے تو آپ کے پاؤں پلید نہیں ہوں گے، آپ کے پاؤں پاک رہیں گے۔ اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں دکاندار سے کہ یہ ذبح شدہ جانور کا ہے یا غیر مذبوحہ کا۔ میرے کریم آقا رسول عربی کی تو بات، میرے نبی ہے نا، صحابہ کرام جن کا میں نے نام لیا، صدیق و فاروق و عثمان و علی، ان کے نالین مقدس، ان کے مبارک جوتے، معلوم نہیں کہ جانور کے جوتے، مگر اس چمڑے کو یہ عزت کیوں مل گئی؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے ان محبوب بندوں کے قدم کے بوسے لیے، ان کی نسبت ان کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو سوچئے اگر جانور کا چمڑا میرے نبی کے قدم کو بوسہ لے لے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، تو جس کے جسم میں میرے نبی کا خون ہے، ٹھنڈی ہے، اس کا مرتبہ کتنا ہوگا؟ ہر ایک کے مراتب وراء الورا ہے، وراء الورا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو مرتبہ مقام حاصل ہے وہ عام صحابہ کو حاصل نہیں۔ سبب کیا ہے
جس نے میرے نبی سے جتنا پیار کیا مرتبہ اسی قدر بڑھ گیا۔ میرے نبی کو رب کائنات جل وعلا نے 4 نبی زادیوں سے شہزادیوں سے نوازا، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان 4 شہزادیوں میں اب سارے کے سارے جانتے ہیں جو مرتبہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے وہ باقی بیٹیوں کا نہیں ہے، سارے کے سارے جانتے ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے سارے مسلمانوں کا۔ کیا یہ 4 بیٹیاں میرے نبی کی صلب انور سے پیدا نہیں ہوئی؟ کیا 4 کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خدا کبریٰ نہیں ہے؟ کیا 4 نے انہی کا دودھ نوش جان نہیں فرمایا؟ کیا 4 نے انہی کی پرورش میں انہی کی گود میں پرورش نہیں پائی؟ پھر جناب سیدہ کا مرتبہ کیوں زیادہ ہے؟ جس کو میرے نبی سے جتنا زیادہ قرب میسر آیا درجہ اسی قدر بلند و بالا ہوگا۔ وقت کی قلت ہے وگرنہ میں قدر تفصیل سے بات کرتا ہوں، میں محض کوشش کروں گا ایک واقعہ میں پورا ہی سنا سکوں۔ صدیق اکبر کا مرتبہ اتنا کیوں ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اتنی بلندی پر فائز ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا بعض اوقات ان کو آتے دیکھتے تو مسکرا کے فرماتے عمر وہ جو اللہ کی قسم ہے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راہ سے تو آتا ہے شیطان وہ راہ چھوڑ جاتا ہے۔ شیطان کی جرت نہیں کہ تیرا صاف نہ کرنے پائے۔ آپ بھی اعوذ باللہ شی پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ میں شیطان کے مقابلے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ زمانہ یہی پڑھتا ہے، ہم شیطان سے بچنے کے لیے اپنے رب کی پناہ مانگتے ہیں اور شیطان فاروق اعظم سے ڈرتا ہے، ان سے دور بھاگتا ہے۔ کتنا بلند و بالا مرتبہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر اس لائق تھا اس کو نبی بنا دیا جائے۔ اتنے مرتبہ اور مقام والی شخصیت ایک بات تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ اے کاش میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لی جائیں، مجھے ابو بکر کی ایک رات کی وہ نیکی مل جائے، غار ثور والی ایک رات کی نیکی ہے نا وہ مجھے مل جائے، میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لی جائیں۔ صدیق اکبر اس رات کیا کیا تھا غار ثور میں؟ کیا نمازیں زیادہ پڑھی تھیں؟ جی نہیں، ایک رات میں کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ روزے رکھے تھے، آپ کو علم ہے کہ رات کے وقت روزہ رکھا ہی نہیں جاتا۔ پھر کیا کیا تھا؟ زکوٰۃ دی تھی، وہاں کون سا کوئی منگتا تھا جس کو زکوٰۃ ادا کرتے؟ حج کیا تھا، ہاں میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر حج کعبہ نے کیا تھا، رخ مصطفیٰ کا حج کیا تھا، یہ کیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم آقا تاجدار البوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کے ساتھ جو وفا کی تھی، اللہ کی عزت کی قسم وفا کی انتہا کر دی تھی۔ میرے کریم آقا جب مکہ مکرمہ سے چلے ہیں تو مدینہ طیبہ کی جانب نہیں تشریف لے گئے، شارع ہجرہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے، میرے کریم آقا بالکل مدینہ طیبہ کی مخالف سمت میں چلے تھے، چند کلومیٹر کے فاصلے تک گئے تھے تو غار ثور جو ہے نا، یہ جبل ثور جو ہے یہ مدینہ طیبہ کے راستے میں نہیں ہے، اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے۔ مدینہ طیبہ کا راستہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم جان بوجھ کر ادھر چلی تھی۔ جب غار جبل ثور کے پہلو میں پہنچے ہیں، چند کلومیٹر کا فاصلہ، میرے نبی بھی شہر مکہ کے رہنے والے ہیں اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر بھی شہر مکہ کے رہنے والے ہیں۔ رب کائنات کو حکم دیا تھا کہ ابو بکر کے ہاں چلے جاؤ، وہ رب کائنات جل وعلا جو میرے نبی کی ہما وقت ہی حفاظت فرمانے والا ہے، اسے ضرورت نہیں تھی ظاہری حفاظتی ہتھ کنڈوں کی، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے نبی کے اب جانتے کا شان مقدس کا محاصرہ کر رکھا تھا، کفار مکہ نے محاصرہ کر رکھا تھا، ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ وہ کس لیے ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے کہ جو ہی وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان مقدس سے اپنا قدم باہر نکالیں گے، ہم یک بار کی حملہ کر کے وہ کچھ کر گزریں گے کہ شیطان اپنی بغلیں بجائے گا، خوشی سے ناچے گا شیطان۔ ان کا جو پروگرام تھا آپ کے علم میں ہے نا، میں وہ جملے نہیں کہنا چاہتا۔ کفاری مکہ نے دار الندوہ میں بیٹھ کر یہی پروگرام بنایا تھا کہ ہر قبیلے کے ایک آدمی جو خوب جوہر دکھا سکتا ہو تلوار کے، اس کو تم چن لو اور سارے اکٹھے ہو کے ان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جب وہ باہر نکلے یک بار بھی حملہ کر کے وہ کچھ کر گزرو کہ شیطان راضی ہو جائے۔
کوئی بھی تم سے پھر بدلہ نہیں لے سکے گا. بنو ہاشم ایک قبیلہ پورے مکہ مکرمہ کے قبائل سے کیسے بدلہ لے سکے گا؟ اور پھر ہماری جان چھوٹ جائے گی. معاذ اللہ تعالیٰ، ان کا یہ خیال تھا، انہوں نے یہ محاصرہ کر رکھا تھا. تو میرے نبی کے پاس جبریل آئے، یا رسول اللہ، رب کریم فرماتا ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے. دروازے پر کافر کھڑے ہیں، ایسے تھا نا، دروازے پر کافر کھڑے تھے. میری بات آپ کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دے دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے. یاد ہے نا آپ کو بڑے بوڑھے کہانی سنایا کرتے تھے اور بچے ہاں جی ہاں جی کہا کرتے تھے. ایسے ہے نا، چلو اب ہاں جی کہتے رہیں. میں آپ سے نعرے نہیں لگواؤں گا، ہاتھ نہیں ہلواؤں گا، کچھ اور طلب نہیں کروں گا، صرف اور صرف یہ کہ آپ میری بات کو تسلی کے ساتھ سنیں، مجھے پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ باہر نکلیے. باہر کون کھڑے تھے؟ کفار. یہ نہیں فرمایا کہ دروازے کے پیچھے سے نکل جائیے، دیوار توڑ کر پھلانگ کے نکل جائیے، نہیں، فرمایا ان کے درمیان سے جانا ہے، ان کے درمیان سے جانا ہے. میرے نبی نے دروازہ کھولا تو سامنے کافر کھڑے ہیں تلواریں لیے. باہر نکلنے لگے تو جبریل نے کیا، رب فرماتا یوں نہیں جانا. جبریل کیسے جانا ہے؟ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ تو ان کے درمیان سے جانا ہے، چپ کر کے نہیں جانا ہے، ان کے درمیان. میرے نبی نے سورہ یاسین شیفہ کی تلاوت شروع کر دی اور رب کی فرماتا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. محبوب پرواہ کس بات کی کرتے ہو؟ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال کے ان کو اندھا کر دیا، یہ تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے. گزرو ان کے درمیان سے. میرے نبی ان کے درمیان سے گزرے تھے. جب میرے نبی تشریف لے گئے صدیق اکبر کے گھر، وہاں سے بھی تشریف لے گئے، آگے چلے گئے. پھر شیطان کو ہوش آیا، آگے کہنے لگا تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم تو ان کو تلاش کر رہے ہیں، وہ باہر نکلے ہم حملہ کریں. کہنے لگا عقل کے اندھو، وہ تو تمہارے درمیان سے گزر کے چلے گئے. اور پھر صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، حدیث سے مبارکہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. درمیان سے گزرو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے گزرو. میرے نبی قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر جبریل حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ تنہا تلاوت نہیں کرنی ہے. جبریل کیا کروں؟ فرمایا ان کے سروں میں خاک ڈال کے جاؤ. ایک ایک کے سر میں مٹی ڈالی میرے نبی نے. ان کے درمیان سے گزر کے گئے کہ مجھے روک کے دکھاؤ میں جا رہا ہوں. جبریل امین برگر ساتھ معافیت کرتے تھے. اب شیطان آیا، شیطان نے آ کے ان کو کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو. انہوں نے بتایا میں ہمارا مقصد یہ ہے. تو کہنے لگا وہ تو چلے بھی گئے. کہنے لگے جی بالکل نہیں گئے، ہم تو دیکھ رہے ہیں. عقل کے اندھو تمہارے درمیان سے گزر کے گئے، تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے گئے ہیں، جھاڑ کے دیکھو. سر جھاڑے تو مٹی جھڑنے لگی. کہنے لگے اچھا پھر اندر کون لیٹا ہوا؟ وہ تو حضرت علی لیٹے تھے نا، بات لمبی ہو جائے گی. میں کہہ رہا تھا میرے نبی غار ثور پہ تشریف لے گئے، ان کو چھپنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر ان کفار کے درمیان سے جا سکتے تھے تو وہاں چھپنے کی ضرورت کیوں تھی؟ صدیق اکبر کو ایک مرتبہ مقام عطا کرنا تھا، دنیا والوں کو بتانا تھا کہ ابوبکر کو یہ مرتبہ کیوں دیا گیا. حضرت ابراہیم کو خلیل ایسے نہیں بنایا، نمرود کو آگ میں ڈلوانے کا کہا، ابراہیم آگ میں چلے گئے، پھر مرتبہ خلت ملا ہے. لگتے جگر کی گردن پہ چھری رکھ دی، ایسے ہی خلیل نہیں بنایا. آزمائش کے مراحل سے گزارا ہے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگین ہوا. ایسے ہی پتھر کو انگوٹھی کا نگینہ نہیں بنایا جاتا، اس کو ایک مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے. صدیق اکبر کو اس مرحلے سے گزارنا تھا. غار ثور کے قریب پہنچے، ابھی قریب نہیں پہنچے، پیچھے ہیں. میرے نبی کے پاؤں میں آبلے سے بن گئے. حضور بھی تو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، ابو بکر بھی تو پہلے بھی سنگلاخ زمین پہ چلا کرتے تھے، آج آبلے بن گئے. فرمان کہ ابو بکر میرے پاؤں پہ آبلے بن گئے. اور اس وقت میرے نبی کی عمر کتنی تھی؟ حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے 40 سال کی عمر میں، اور مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہیں 13 برس. اب 53 برس کی عمر ہے میرے نبی کی، اور سیدنا صدیق اکبر تقریباً 2.5 سال چھوٹے ہیں عمر میں میرے نبی سے. اب وہ 53 برس کی شخصیت فرما رہی کہ میرے پاؤں میں آبلے بن گئے ہیں. ان کے ساتھ 51 برس کی وہ شخصیت ہے ابو بکر صدیق. تو وہ کہنے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے پاس یہ امامہ ہے، میرے پاس یہ کپڑا ہے، میرے پاس یہ چادر ہے، پاؤں پہ لپیٹ لیجئے تاکہ جو آبلے ہیں آپ کو پریشان نہ کریں. نہیں، ابو بکر نے یہ نہیں کہا، بلکہ ابو بکر بیٹھ گئے، یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے، میں اٹھا کے لے جاتا ہوں. یہ کسی چھوٹے بچے کو تو نہیں اٹھانا تھا نا. 53 برس کی شخصیت ہے میرے نبی.
اٹھا کر غار سور کی انتہا تک پہنچ گئے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ پھر آپ جبل سور پہ چڑھیں، 1 لیٹر کی بوتل لے کر چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ صدیق پر میں تیرے کو ایمان پہ قربان دوں، میرے نبی کو کندھوں پر اٹھایا اور اس کی چوٹی تک جا پہنچا، وہاں تک چلے گئے۔ آج تو راستے سہولت والا بن گئے ہیں، آسان ہو گئے ہیں، سٹیپس بنا دیے گئے ہیں۔ اس زمانہ میں یوں تو نہیں تھا، اور یہ پہاڑ ایسا بھی نہیں تھا کہ لوگ وہاں جاتے، کیونکہ آپ سارے کے سارے جانتے ہیں کہ وہ غار کبھی بھی آباد نہ ہوا تھا۔ یہ نہیں میں کہتا صدیوں سے، صدیاں کیا، اگر صدیاں گزر گئی، کئی صدیاں گزر گئی، وہ آباد کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ تو جب غار کے قریب گئے ہیں، میں بات کو مختصر کرتا ہوں، راستے کی بات نہیں کر رہا، غار کے قریب گئے ہیں، میرے کریم آقا کو اپنے کندھوں سے اتارا اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ غار جنگل بیابان کا ہے، ارد گرد آبادی کا نام و نشان تک نہیں ہے، اندر کو درندہ موجود ہو سکتے ہیں، کیڑے مکوڑے موجود ہو سکتے ہیں، کوئی نقصان دینے والا کوئی سانپ کو بچھو موجود ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ باہر ٹھہریے، میں اندر جاتا ہوں۔ اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا تھا، رات کا وقت ہے، اور ابو بکر نے وہاں جا کے کیا کیا، چشمے تصور میں ایک منزل لے کے آئیے۔ ابو بکر اندر داخل ہو کر اپنے ہاتھوں سے غار کو ٹٹول رہے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا، آپ کے کسی کونے قدرے میں، آپ کے گھر کے کسی کمرے کے کسی کونے میں کوئی کتے کا پلہ، چھوٹا سا بچہ یا کوئی بلی وغیرہ وہاں بیٹھی ہوئی ہو، سوئی ہوئی ہو، تو آپ ایسے ایسے ٹٹولتے اس کو جا پکڑیں، اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ آپ پر حملہ کرے گی نا۔ ابو بکر تجھے پتہ نہیں تھا اندر کوئی بھیڑیا ہو سکتا ہے، کوئی لگڑ بگڑ ہو سکتا ہے، کوئی چیتا ہو سکتا ہے، کوئی درندہ کو گیدڑ ہی ہو سکتا ہے۔ جب تو ایسے ایسے کر کے کرے گا، اس کو پکڑے گا، وہ تجھ پہ حملہ کرے گا، تجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ ابو بکر کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، میرے نبی کی پرواہ تھی۔ یا رسول اللہ باہر ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں۔ پھر اندر جاتے ہوئے زمین کو ٹٹور رہے ہیں، چلو کوئی درندہ نہ بھی ہو، کوئی نکیلا پتھر تجھے زخمی کر دے گا، تیرے ہاتھوں کو پھاڑ دے گا، یہاں کانٹے ہوں گے، جھاڑیوں، کیا ہوگا اندر تجھے پتہ ہی نہیں، اندھیری رات ہے۔ ٹٹول رہے ہیں، دیکھا کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے، البتہ ٹٹولتے محسوس ہوا کہ کچھ سوراخ ہیں۔ جب تک میں نے غار سور کو نہیں دیکھا تھا، میں سمجھتا تھا وہ گول گول کو سوراخ ہوں گے، جس طرح سانپ بناتا ہے یا یہ بات جانور بنا لیتے ہیں، ایسے نہیں ہیں، بے ترتیب پڑے ہوئے پتھروں کی وجہ سے درمیان میں جو رکھ نہیں بنتے وہ ہیں۔ تو ابو بکر نے کیا کیا، غور کیجئے ذرا، میں آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کا درجہ کیوں بلند ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنے سر مقدس سے امامہ اتارا اور پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کیا، سوراخ پورے بند نہ ہو سکے، قمیض بھی اتار لیا، پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کر دیا۔ میں آپ سے ایک سوال کر، دیکھیے میں آپ کے علاقے کا رہنے والے ایک معمولی بندہ ہوں، آپ جانتے ہیں مجھے، آپ کے علاقے کا رہنے والا ہوں، چنگیا تلاواں کا رہنے والا ہوں، نور الہدیٰ فاؤنڈیشن کا، میں وہاں رہتا ہوں۔ میں نے آپ کے پاس آنا تھا، صحیح بات کر رہا ہوں، لگی لپٹین کر رہا، آپ کے پاس آنا تھا، تو میں نے دوسرا رومال اتار کر سر پر یہ امامہ رکھا، میں نے دیکھا میرے کپڑے صحیح ہیں، میرا امامہ صحیح پھٹا پرانا تو نہیں ہے، کیوں کہ میں ان کے پاس جاؤں گا تو عزت والا لباس مجھے پہننا چاہیے۔ بھی آپ اسی طرح آئے ہیں، مگر میں نے آپ کی مثال اپنی مثال دی ہے۔ ایسے ہے نا کہ جب کسی کے ہاں جانا ہو عزت والا لباس پہن کے جایا جاتا ہے۔ ابو بکر تجھے نہیں پتا تھا کہ مدینہ طیبہ جا رہا ہے؟ کتنا طویل سفر ہے، 450 کلومیٹر تقریباً بن جاتا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، اور وہاں لوگ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا طویل تو سفر طے کرے گا، راستے میں جکڑ آ سکتے ہیں، طوفان آ سکتے ہیں، طوفان بعد و بارہ میں لوگ گر جاتے اور ہلاک ہو جاتے۔ ان سر کا مما بھی پھاڑ دیا، بدن کا کرتا بھی پھاڑ دیا، صرف تحمل یہ بیتن ہے۔ تجھے پتہ نہیں تو نے لمبا سفر طے کرنا ہے، چلچلاتے دھوپ میں آگ اگلتی، وہ جو ریت ہے اس کے اوپر تو نے چلنا ہے۔ تجھے پتہ نہیں اتنی شدید موسمی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے تو نے مدینہ طیبہ تک جانا ہے، رات سے بارش بھی آ سکتی ہے، تو نے تو اپنا امامہ بھی قربان کر دیا، اپنے کرتے کو بھی تو نے قربان کر دیا۔ ایک رات گزارنی ہوگی، 2 راتیں گزارنی ہوگی، 1-2 راتوں کے لیے اپنے سب کو تو نے قربان کر دیا۔ ابو بکر کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں، اگر پرواہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی پرواہ۔ پھر ابو بکر نے کیا کیا تھا، 2 سوراخ باقی رہ گئے، انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے انگوٹھے یا اپنی ایڑیاں دے دی،
ایک گریت میں انگوٹھی ہیں، ایک گریت میں ایڑیاں ہیں، وہ دے دی۔ سوراخوں کو بند کر کے پھر میں نبی کو کیا عرض کرتے یا رسول اللہ اندر آ جائیے، خود باہر نہیں نکلے کیونکہ ایڑیاں نکال کے باہر نکلتے نا، وہ سوراخوں سے ڈر تھا کوئی جانور نہ نکل آئے، اندر آ جائیے۔ میرے نبی اندر تشریف لے آئے تو ابو بکر نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام فرمائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو بکر کندھوں پر تم اٹھا کے لائے اور کہتے ہو تھکے ہو تم ہو۔ ابو بکر بیٹھ جاتے ہیں، میرے قریب نے قبول فرما لیا، ان کی گود میں سر انور رکھ کر میرے قریب آقا ماہ استراحت ہو گئے، آرام فرمانے لگے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا تھا۔ سانپ آیا تھا، اس نے ایڑیوں کو ڈسا تھا۔ اب چشم تصور میں ایک منزل لے کے آئیے، اب آپ سب کی توجہ میری جانب ہے، آپ میری طرف متوجہ ہیں، کسی اور چیز کی جانب آپ متوجہ نہیں ہیں۔ بیٹھے والا ایک آدمی ایسے ٹیک لگا کے اپنے ہاتھ کی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، وہ تھکاوٹ سے بچنے کے لیے۔ اچانک اس کے ہاتھ کے نیچے سرسراہٹ ہوتی ہے، کوئی جانور سے محسوس ہو تو میرے ہاتھ کے نیچے کوئی جانور، کوئی کیڑا مکوڑا ہے وہ میرے ہاتھ کے نیچے چل رہا ہے۔ تو اس بندے کی کچھ غیر ارادی عصب ہوتے ہیں، جو نروز ہوتے ہیں کچھ ارادی ہوتے ہیں کچھ غیر ارادی ہیں۔ جس طرح میرے جب دل دھڑک رہا ہے یہ میرے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، غیر ارادی ہیں۔ اسی طرح غیر ارادی جو نروز ہوتے ہیں، دماغ ان کو سگنل دیتا ہے، وہ فوراً عمل کرتے ہیں۔ جس طرح آپ پلک جھپک لیتے ہیں، کوئی آپ کے قریب ایسے کرے، اب جھپکنا چاہیں یا نہ چاہیں آٹومیٹک پلک جھپک لیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہاتھ کے نیچے سرسراہٹ ہوگی تو غیر ارادی طور پر بندہ کیا عمل کرے گا؟ جلدی ہاتھ اٹھا لے گا۔ ایسے ہوتا ہے نا، آپ کسی کے کان کے قریب جب بندہ بیٹھا نا غیر متوجہ ہو، کسی اور کی نہ متوجہ ہے، اپنی طرف نہیں ہے، جس طرح آپ میری جانب متوجہ ہیں۔ کوئی آدمی زمین سے تنکا اٹھا کے اپنے کان کے قریب ایسے ایسے کر کے کان کو لگائے تو رد عمل کیا ہوگا؟ جلدی سے آپ ایسے کریں گے۔ ایسے ہوتے ہیں نا، یہ غیر ارادی عمل ہے۔ آپ اپنے ارادے کے ساتھ نہیں کر رہے تھے کہ پہلے میں پروگرام بناؤں کیا اٹھاؤں پھر ایسے کروں، ایسے نہیں ہوتا، غیر ارادی ہوتا ہے۔ ابو بکر جب تیری ایڑی کو سانپ نے مس کیا تھا، تیری توجہ تو میرے نبی کی جانب تھی، تو اپنی ایڑیوں کی جانب تو توجہ کر کے نہیں بیٹھا تھا کہ میری ایڑیوں کو مس کرے گا کہ نہیں کرے گا، تیری توجہ تو میرے نبی کی جانب تھی۔ وہ تو رخ زیبہ کو دیکھ رہے تھے، میرے کریم آقا کے مبارک بالوں میں انگلیاں پھیر رہے تھے، وہ تو رخ زیبہ کی زیارت کر رہے تھے، ان کی تمام تر توجہ تو میرے نبی کی جانب تھی۔ لیکن سانپ نے ایڑیوں پر پہلے مس کیا، اس ایڑی پر بھی اس ایڑی پر بھی۔ ابو بکر نے اپنا پاؤں پیچھے نہیں کیا، پھر ڈسا، درد اتنا شدید تھا کہ تن بدن میں آگ لگ گئی۔ غور کیجئے، وہ ایک سنجیدہ شخصیت کہ جس سے اپنے محبوب مکرم کو کندھوں پہ اٹھا کے کئی کلومیٹر کا سفر بھی طے کیا، پہاڑ کی چوٹی تک بھی پہنچے، مگر انہوں نے سی تک نہ کی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مرد کی آنکھوں میں جلدی آنسو نہیں آتے، معمولی تکلیف یہ آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آنسو میرے قریب آقا پر گرے۔ میرے حضور نے آنکھیں کھول کے فرمایا، اے ابو بکر کیا ہو گیا تجھے، کیوں رو لے لما آتا بکے یا ابا بکر، ابو بکر کیوں رو رہے ہو، کیا سبب ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میری ایڑی پر کسی زہریلے جانور نے ڈسا ہے، اے اللہ کے نبی میرے تن بدن کو آگ لگ گئی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، اس لیے بغیر ارادے کی میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں۔ میرے نبی اٹھ بیٹھے، فرمانے لگے ایڑی کو پیچھے کر لو۔ تو ابو بکر کا جواب کیا ہے کہ یا رسول اللہ نہیں، میں ایڑی کو پیچھے نہیں کروں گا، جانور شدید زہریلا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ ابو بکر تمہاری جان جا رہی ہے مگر فکر کس کا ہے؟ میرے نبی کا۔ کیا یہ محبت کی انتہا نہیں ہے؟ کیا یہ محبت کی معراج نہیں ہے؟ میرے نبی نے حکماً فرمایا ابو بکر میں کہہ رہا ہوں ایڑی پیچھے کرو۔ ابو بکر نے ایڑی پیچھے کی، میرے نبی نے لعاب دہن لگایا، اسی وقت سارا درد جاتا رہا۔ بتانا یہ مقصود تھا۔ دیکھیے ایک واقعہ میں نے عرض کیا ہے، زندگی میں سینکڑوں واقعات ایسے ہیں۔ آپ نے اپنے باپ کو بھی مارا تھا، اپنے بیٹے کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اپنا مال سارا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دیا تھا۔ اتنے واقعات ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ اس لیے زیادہ بلند ہوا کہ میرے نبی سے وفا بہت زیادہ کی تھی۔ تو جو جتنی زیادہ وفا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور اسی قدر محبوب ہوتا ہے۔ حضرت نے مجھے فرمایا تھا کہ 1:10 وہ وقت اپنے حسن اختتام کو پہنچا،
میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے اور تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں، ہمیں موت آئے تو مولا تعالیٰ جل اللہ اسی حال میں ہمیں موت آئے، قیامت کے دن اٹھیں تو مولا تعالیٰ تیری رحمت کا سایہ ہمیں اپنے دامن میں لینے والا ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔